مکمل انسان کردار اور عمل کی روشنی میں ایک اچھا کردار انسان کی اصل پہچان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ اعلیٰ کردار انسان کی اصل زینت ہے، نہ کہ لباس، عہدہ یا دولت۔ جو لوگ بدگمانی، بد زبانی، حسد یا تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاقی حسن کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اصل کامیابی اس انسان کی ہے جو نرمی، سچائی، بردباری اور خلوص کے زیور سے آراستہ ہو۔ دو سچا دوست آخرت کا ساتھی۔ قرآن مجید میں دوستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی آخرت کی فکر کرے، آپ کو نیکیوں کی طرف بلائے، مصیبت میں صبر کی تلقین کرے، بدی سے روکے۔ ایسے دوست کا ساتھ اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تین ایمان کی علامت اللہ سے تعلق۔ تین اللہ سے محبت کرنے والے افراد۔ قرآن کہتا ہے یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ایک عبادات میں سرگرم ہوتے ہیں، دو دنیا سے دل نہیں لگاتے، تین ان کی باتوں سے اللہ یاد آتا ہے، چار ان کے چہروں سے نور جھلکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ لہٰذا ہمیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو نیکی، عبادت، سچائی اور استقامت میں ہم سے آگے ہوں۔ عمل کی دعوت، اچھا بولنا اور سوچنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بخاری و مسلم۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بدگمانی، شک، غیبت، طعنہ زنی اور بد زبانی ایمان کے خلاف ہیں۔ ہمیں اپنا دل اور زبان صاف نرمی سے بھرپور اور سچائی پر قائم رکھنی چاہیے۔ دعاؤں کا حصہ قرآنی اور نبوی روح۔ چوتھا ہدایت صراط مستقیم کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ الفاتحہ 6، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے اللہم ہدینی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور میرا راستہ درست فرما۔ پانچواں ایمان، یقین، استقامت۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ابراہیم 27۔ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ دعا اللہم ثبت قلبی علی دینک، ترمذی، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ چھٹا گرمی اور آخرت کی گرمی سے نجات۔ قرآن کہتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، الہمزہ 6:7، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم آجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ ساتواں بارش اور آنسوؤں کی دھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت دعا فرماتے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش نازل فرما۔ دل کی سختی، آنسو، تکلیفیں سب اللہ کی طرف رجوع سے دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الرعد 28، یاد الہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آٹھواں موسموں کے بدلنے والے رب سے دل کی بہار۔
یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ النور 44۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اس میں اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ دلوں کی سرد مہری کو صرف ایمان، اللہ سے تعلق، ذکر اور قرآن کی بہار بدل سکتی ہے۔ 9واں، تندرستی کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری۔ اے اللہ، میرے جسم، سماعت اور بصارت میں عافیت عطا فرما۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کے لیے شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور دعا گو بھی۔ نتیجہ، مکمل انسان مکمل زندگی۔ مکمل انسان وہی ہے جو عمل اور کردار میں سچا ہو، دوسروں کے لیے نرمی، خلوص اور محبت رکھتا ہو، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہو، سچے دوستوں کے ساتھ جڑا ہو، دعاؤں، اذکار اور عبادات میں مستقل مزاج ہو، اپنی سوچ، زبان اور دل کو پاکیزہ رکھتا ہو اور جو اللہ کی یاد سے دل کو زندہ رکھے۔ اللہم اجعلنا من المتقین والصالحین والثابتین علی دینک۔ اے اللہ، ہمیں متقی، صالح اور اپنے دین پر قائم رکھنے والوں میں شامل فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔